افغانستان میں امریکی حکومت کے لیے کام کرنے کے باعث محمود امیری کو ڈر تھا کہ کہیں طالبان انہیں اور ان کے خاندان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہیں امریکی حکومت کی مدد کرنے والے افغان اور عراقیوں کے لیے مخصوص ویزے پر امریکہ میں پناہ ملی اور بالآخر وہ مارچ کے مہینے میں اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ہمراہ امریکی ریاست یوٹا منتقل ہوئے۔ لیکن لاک ڈاؤن کے باعث نہ ہی ان کے بچے اسکول جا پائے، نہ ہی وہ کمیونٹی کے لوگوں سے گھلے ملے اور نہ ہی انہیں ابھی تک کوئی نوکری مل سکی ہے۔ جب ہمیں ویزا ملا تو اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیل چکا تھا اور صورتحال بہت خراب تھی۔ امریکہ میں بہت سے سرکاری ادارے اور غیر منافع بخش تنظیمیں نئے پناہ گزینوں کو ایک نئی زندگی شروع کرنے میں مدد دیتی ہیں، تاہم کووڈ کی وبا کے باعث ان کا کام بھی متاثر ہوا ہے۔ دستاویز حاصل کرنا جیسا کہ شناختی کارڈ، ضروری معلومات حاصل کرنا، ہم ان پناہ گزینوں کو تمام ضروری سروسز مہیا کرتے ہیں، تاہم اس وقت ہم دفتروں سے دور بیٹھ کر یہ سب کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں عملی طور پر دکھائے بغیر سمجھانا مشکل ہے، جیسے کہ ٹرانسپورٹیشن کیسے استعمال کرنی ہے، ڈاکٹرز کے پاس کیسے جانا ہے اور سودا سلف لینے کیسے جانا ہے۔ امریکہ میں پناہ حاصل کرنا پچھلے سال اس وقت سے اور بھی چیلنجنگ ہو گیا تھا جب امریکی وفاقی حکومت نے نئے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی کرتے ہوئے ان کی آبادکاری کے لیے وفاقی فنڈنگ بھی روک دی تھی۔ یہی نہیں، اس سال مارچ میں کورونا کے خدشے کے پیش نظر پناہ گزینوں کی امریکہ میں آبادکاری اور ان کی پناہ کی درخواستوں پر بھی کام کو روک دیا گیا تھا۔ پناہ گزین خاندانوں کی مدد کے لیے قائم ایک غیر منافع بخش ادارے موزیک کا کہنا ہے کہ کووڈ کا بحران شروع ہونے کے بعد سے ان کا کام کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ ہمارے کام کرنے کے اوقات پہلے سے بڑھ گئے ہیں، کبھی کبھی ہم دن میں 18 گھنٹوں تک کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کووڈ-19 کی صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اپنا کاروبار کھو چکے ہیں، اس لیے لوگوں کو اب مالی مدد کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے پاس 200 خاندان آتے تھے، لیکن اب ہم کووڈ-19 کے دوران تقریباً 300 خاندانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ رغد بوشناک کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شام، عراق، افغانستان، سوڈان اور صومالیہ سے پناہ گزین خاندان آتے ہیں جنہیں مالی امداد، خوراک اور ہائیجین کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 2 طرح کے پناہ گزین آتے ہیں، ایک وہ جنہیں اقوام متحدہ لاتی ہے، انہیں مالی مدد دی جاتی ہے، انہیں راشن کارڈ ملتا ہے، انہیں طبی سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، ان کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہیں جو خود آتے ہیں اور پھر وہ اپنے ملک میں نامساعد حالات کی وجہ سے واپس نہیں جا سکتے، اس لیے انہیں رکنے کے لیے بہت سی درخواستیں دینی پڑتی ہیں۔ انہیں حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ملتا، لیکن کووڈ-19 کے دوران اب ہم دونوں طرح کے پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ میں آنے والے پناہ گزینوں کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے ریفیوجی پروسیسنگ سینٹر کے مطابق کورونا کی وبا کے باوجود اس سال جنوری سے جون کے مہینے تک امریکہ میں تقریباً 4,500 پناہ گزین داخل ہوئے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال 18,000 تک پناہ گزین اس ملک میں داخل ہوں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔